سوال: کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلامی شریعت کے مطابق زنا ہر حال میں حرام اور جرم ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت اس بات پر غور کرتی ہے کہ آیا زنا کا الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ اگر کوئی گواہ نہیں ہے اور کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے قذف، جھوٹا الزام لگانے کا جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال: کیا والدین کے حق میں دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اولاد کی دعا والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سوال: کیا کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھنا اس کے حال کی خبر دیتا ہے؟ جواب: بعض اوقات خواب میں مرحومین کا آنا کسی نیکی یا دعا کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا جنات بھی یوٹیوب یا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ سوال: بتائیے، اللہ رب العزت سب کو دیکھتا ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب: اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں لیکن اس کا پینا ثواب ہے؟ جواب: غصہ پینا حلال ہے۔ سوال: اسلامی معاشرے میں انصاف کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام ہر حال میں عدل و انصاف کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل کرنے کا ذکر ہے، یہ تقوی کے قریب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ سوال: بتائیں کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سست بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: نمبر 1 نکاح کرنے میں، نمبر 2 اذان دینے میں، نمبر 3 میت کو جہل دفن کرنے میں۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کے کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہیں؟ جواب: گردے کمزور ہو جاتی ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ سوال: کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: مرد اور عورت کے رشتے میں اسلام کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم پر ان کا حقوق ہیں۔ سوال: بتائیں کہ کون کون سی لوگ جنت میں جائیں گے؟ جواب: اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: بلعم بن معور کی شکل میں۔ سوال: بتائیں کہ اللہ رب العزت کے محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب: اللہ رب العزت کی محبت نماز، روزہ، دعا اور نیک اعمال سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ سوال: بتائیں کہ حدیث کے مطابق کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے سب سے اونچی درجے کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے سب سے اونچی درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ جواب: اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ قرآن پیروکاروں کے لیے ہدایت ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ سوال، معاشرے میں مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، ایک مسلمان کو ہمیشہ سچا، صابر، ہمدرد اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہیں جس کا اخلاق بہترین ہو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں حیا کی کیا اہمیت ہیں؟ جواب، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہیں۔ سوال، بتائیں کہ اسلام میں صبر کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ جواب، صبر کو عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ بھی آتا ہے؟ جواب، پودا رات کی رانی۔ سوال، شریعت کی روشنی میں مسلمانوں کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، کاروباروں کو ایمانداری، حلال ذرائع اور دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دھوکہ دینے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلے لباس کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب، جنت کے پتوں سے۔ سوال، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال، گھر میں پرندوں کا بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، رزق کی تنگی دور ہونے کی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے؟ جواب، نماز دین کا ستون ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، نماز انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرہ میں توحید اور تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سوال، بتائیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، محبت اور بھائی چارے کے رویے کا مطالبہ کرتا ہے جب تک کہ وہ دشمنی کا مظاہرہ نہ کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتا۔ سوال، ہم بسترے کے دوران بستان چوسنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہیں؟ جواب، اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت تو نہیں ہے کہ ہم بستر کے وقت پستان چوسنے سے کسی خاص بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، البتہ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طبی مسئلہ کا سامنا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی معروف ڈاکٹر سے رجوع بھی کرے، ٹیسٹ بھی کرے۔ انٹرنیٹ پر دی گئی معلومات پر مبنی کوئی علاج یا مشورہ اختیار کرنے سے گریز کرے، یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور یہ باتیں بھی صحیح ہوتی ہیں۔ سوال، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جواب، اسلام پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے لیے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سوچا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سوال، مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، اسلام میں دوسروں کے مذہب اور عقائد کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی خداؤں کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ سوال، کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بشرط یہ کہ کھانے میں کوئی حرام چیز نہ ہو۔ سوال، کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب، ہاں، اگر کسی نے امانت کے طور پر کوئی بات کہی ہو تو اسے ظاہر کرنا بالکل خیانت ہے۔ سوال، کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟
جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جیسا صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا گناہ کرنے سے کے بعد فوراً توبہ قبول کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: ہاں، اگر توبہ خلوص نیت سے ہو تو اللہ رب العزت فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال: کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب: نہیں، قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، نماز دنیا میں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی، وہاں صرف نعمتیں اور خوشیاں ہوگی۔ سوال: کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز قرآن ختم کیے بغیر بھی مکمل ہوتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے، اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح درست ہے۔ سوال: کیا قرآن میں خلافت کا کوئی ذکر موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ النور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 2600 بار۔ سوال: کیا قرآن میں کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ الاعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے بہترین عمل کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا حدیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پل صراط، میزان اور جنت و جہنم کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال: کیا جانور بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے بعض جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں نیک مرد عورتوں کو بہترین جوڑے دیے جائیں گے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہنس کر کہا لگایا؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ سوال: کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہیں؟ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس بات پر خاموش ہے۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں سے جیسے شوگر اور معدے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوال: کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال: کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن زمین کے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن میں پانی بھی شامل ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک واقعات، اردو کوائز، اخلاقی کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، مورل سٹوری، ایموشنل سٹوری اور بہترین ناولز، ٹوٹکے اور ٹپ، اقوال زرین، عضو تناسل کا مسائل، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، جنسی مسائل، تمام چیزیں اردو وائس کی صورت میں
ایسی صورت میں اردو وائس کی صورت میں شیئر کیے جائیں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی بہترین ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ یوٹیوب پر ایک بہترین چینل بننے والا ہے، اس طرح چینل انشاءاللہ یوٹیوب پر نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر چیز اور مسئلے کا حل اردو وائس کی صورت میں آپ کو دے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔